السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں زندگی کے ہر مرحلے کے لیے ہدایات عطا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا وطن دے، اپنا ملک دے، اپنی سرزمین دے اس انسان کو کیا کرنا چاہیے، یہ ہدایات بھی اللہ نے قرآن مجید میں دی۔ ابھی سورۃ الحج 17واں پارہ ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول بتائے کہ اللہ اس انسان کو اگر وطن دے، زمین میں ٹھکانہ دے، حکومت دے، اقتدار دے، اختیارات دے، تو اس انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خالق نے بتایا ہے، اپنی رائے کوئی انسان، کوئی مفکر، کوئی سوچ کر اپنی رائے دے، وہ بھی بہت اچھی رائے ہوتی ہے، بڑی قابل قدر ہوتی ہے، لیکن ممکن ہے وہ انسان اپنے ماحول کی سوچ سے بات کر رہا ہو، اپنے خیالات ظاہر کر رہا ہو، وہ ایک ملک کے لیے بہتر ہوں، ایک وطن کے لیے بہتر ہوں، دوسرے ملکوں کے لیے ممکن ہے وہ ناقابل عمل ہوں، لیکن قرآن تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، ہر وطن کے لیے، ہر قوم کے لیے۔ اس لیے اللہ نے جو اس میں ہدایات دی وہ بھی ایسی ہیں، ہر رنگ اور نسل، کوئی زبان بولنے والا، کسی خطے کا رہنے والا، ہر ایک کے لیے مختصر سے 4 ہدایات دیں، کوئی لمبی فہرست بھی نہیں ہے کہ اللہ وطن دے تو ہمیں 4 کام کرنے چاہیے۔ اور آیت کا جب آپ ترجمہ سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ 4 کام صرف حکومت کے کرنے کے نہیں، یہ اس وطن میں رہنے والے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ماحول بنا ہوا ہے، ساری الا بلا بگردن حکومت، جس کا اقتدار ہو اسی کو برا بلا کہنا ہے، جو اقتدار سے باہر بیٹھا ہو اس نے دوسروں کو برا بلا کہنا ہے، رواج۔ لیکن خود جو اہل وطن ہوتے ہیں وہ عام طور پر یہ سوال کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج قرآن مجید کی آیت تلاوت کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ نے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی صورت میں ہمیں ملک دیا، وطن دیا، یہاں آزادی دی، عبادات ادا کرنے کی آزادی، ملکیت کی آزادی، سوچ کی آزادی، مذہبی معاملات کی آزادی، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے لیے بھی پاکستان کے اندر آزادی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داریاں کیا اس وطن کے اندر رہتے ہوئے، اور جن کو اللہ اقتدار دے ان کی ذمہ داریاں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں حکم فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جن کو ہم مکان دیں، جگہ دیں، اقتدار دیں، حکومت دیں، وطن دیں، ان کو کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جن کو ہم زمین میں ٹھکانہ دیں، وطن دیں۔ پہلا کام اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، نماز قائم کریں۔ بہت سے
حضرات ہوتے ہیں جب یہ باتیں سنتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں مولانا ہم سوچ رہے تھے کہ آپ آج کوئی نئے پوائنٹ بتائیں گے، وہ بیچ میں سے پھر نماز نکل آئی۔ مجھے خود کہتے ہیں مولانا آپ نے بات کو تو ایسے شروع کیا تھا جیسے پتہ نہیں آج کوئی نئے نکات سامنے آئے، اور جب بیچ میں بات آگے چلی تو بیچ میں پھر نماز آ گئی۔ اس کی وجہ عرض کروں، خالی نماز نہیں، اور یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ حکومت والوں نے نماز نہیں پڑھنی، وہ تو پڑھیں گے، ان کے ذمہ بھی فرض، اور اہل وطن میں سے ہر ایک پر فرض۔ اس کا اجر اللہ آخرت میں دے گا۔ یہ اقام الصلاۃ کا حکم اللہ نے اہل وطن کو کیوں دیا؟ جب آپ اللہ وطن دے اپنا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی۔ اب یہ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ آخرت میں اجر دے گا، سب کو پتہ ہے، لیکن ہماری اس زندگی پر، اس وطن پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ یہ اللہ نے خود قرآن میں بتایا۔ ہماری نماز پڑھنے سے ہمارے اہل وطن کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہر ایک انسان پاکستان میں رہنے والا، کسی بھی وطن میں رہنے والا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ برا سلوک نہ کیا، میرے بچوں کے اندر یہ برائی نہ پائی جائے، میری بچیوں کے اندر یہ برائی نہ پائی جائے، ہمارے اندر سے برائی کا خاتمہ ہو جائے۔ ہر ایک شخص چاہتا ہے، ہر صحیح العقل شخص چاہتا ہے میں جس دفتر میں کام کرتا ہوں وہاں برائیاں نہ ہوں، خیانت وہاں نہ ہو، جھوٹ وہاں نہ ہو، چوری وہاں نہ ہو، بددیانتی وہاں نہ ہو۔ کون نہیں چاہتا؟ ہر ایک چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میری فیکٹری ہے، میرا ادارہ ہے، میرا دفتر ہے، باپ ماں چاہتے ہیں ہمارا جو گھر ہے نا اس کے اندر برائیاں نہ ہوں۔ عجیب بات بتاؤں، آج ہر انسان چاہتا ہے بے حیائی نہ ہو، اور یہ پتہ کب چاہتا ہے؟ بہت عجیب بات عرض کر رہا ہے، یہ انسان کب چاہتا ہے میرے گھر میں برائی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو؟ جب اس کی اپنی بچیاں جوان ہوتی ہیں۔ بہت عجیب مرحلہ ہوتا ہے، ساری زندگی جوانی میں خود کیا کرتا رہا، اس طرف نظر نہیں آئے گی۔ جب اپنے جوان بچوں کو دیکھتا ہے، اپنی جوان بچیوں کو دیکھتا ہے، اڑتا ہے مولانا بس دعا کریں برائیوں سے بچا لے اللہ ہمارے بچے، نوجوان بچے بچیوں کو بے حیائی سے بچا لے۔ وہ جب ہاتھ سے معاملہ نکلتا وہ نظر آتا ہے نا، پھر انسان جاگتا ہے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے۔ باہر آگ لگتی ہوئی دیکھتا ہے تو انسان کے اندر، وہ دل کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ جب اپنا دامن جلنے لگتا ہے بہت فکر لاحق ہو جاتی ہے، اب میرا اپنا دامن جلنے لگا ہے۔ جب ضرورت پیش آئے کہ یہ نماز قائم کرنے سے ملک کے اندر کیا ہوگا، سارے اہل وطن نماز پڑھیں، گھر کے اندر نماز کا ماحول ہو، کیا ہوگا؟ 21ویں پارے کی پہلی آیت پڑھ لیجیے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آپ اس قرآن حکیم کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے، کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی۔ یہی ہم چاہتے تھے نا کہ ہمارے گھر میں سے، ہمارے ادارے میں سے، ہماری فیکٹری میں سے، ہمارے دفتر میں سے بے حیائیاں برائیاں سب ختم ہو جائیں۔ ٹھیک، ساروں کو نماز پہ لگا دیں، یہ نماز خود اپنا کام کرے گی۔ ویسے روکنے والا اللہ ہے، ہمارا ایمان ہے، برائیوں سے بے حیائیوں سے روکنے والا اللہ ہے، لیکن اس آیت کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز روکتی ہے بے حیائیوں برائیوں سے، یہ نماز روکتی، روکنے والا اللہ، روکے گا اللہ ہے، لیکن اللہ نماز کے ذریعے رکوائے گا۔ جہاں ماحول ہوگا وہاں اس کاروبار میں جھوٹ بولنے والے نہیں ہوں گے،
اس کاروبار میں بددیانتی کرنے والے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. نماز اثر کرے گی اپنا. نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی. بعض حضرات نے کہا، مجھے کہا براہ راست کہا، مولانا آپ نے بڑا زور لگایا تھا نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی، مجھے تو نہیں روکتی. میں نے کہا شکر ہے کسی اور کا نام نہیں لیا، کیونکہ یہاں ہمارے یہاں یہ بھی بڑی مصیبت ہے. اور دیکھو نا فلاں نمازی ہے وہ یہ کرتوتے کرتا پھرتا ہے، یہ ہمارا معمول. لیکن اس نے بڑی عجیب بات کہہ دی کہ میں نماز پڑھتا ہوں پابندی سے، لیکن نماز مجھے نہیں روکتی بے حیائیوں برائیوں سے. میں نے کہا بہت اچھا. وہ صاحب عصر کی نماز پڑھ کر آئے تھے میرے پاس. میں نے کہا آج آپ نے عصر کی نماز پڑھی؟ کہنے کہ جی عصر کی نماز پڑھ کر آیا. میں نے کہا ابھی آپ نے وضو کیا اور عصر کی نماز پڑھی، تو یہ عصر کی نماز کے دوران آپ نے کتنے بے حیائی کے کام اور فحاشی کے کام اور بے حیائی اور برے کام کتنے کیے نماز پڑھنے کے دوران؟ کہنے نہیں بالکل نہیں، ایک نہیں کیے، وہ ہم بالکل غلط. میں نے کہا اتنی دیر تو نماز نے روک لیا، ماننا پڑے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، تو اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچی بات کہہ سکتا ہے. جب اللہ نے کہا روکتی ہے تو یہ روکتی ہے. لاکھ کہے یہ انسان مجھے نہیں روکتی، ایسی کام نہیں روکتی. جتنی دیر نماز پڑھی اتنی دیر روکا ہے. ایک دفعہ یونیورسٹی کے اندر اسی طرح ایک طالب علم نے کہہ دیا سر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نمازیں ہمیں برائیوں سے نہیں روکتی. وہاں بھی یہ موضوع ایک دفعہ چلا تو لڑکوں نے سوال کر دیا. ویسے بھی بے تکلف ہوتے ہیں کالج یونیورسٹی کے لڑکے، جامعہ شفیع کے بیچارے تو اس قسم کے سوال ہی نہیں کرتے کہ یہ ہمیں تو نہیں روکتی. میں نے کہا اچھا، میں نے کہا تم نماز پڑھتے ہو؟ نوجوان لڑکا بھی ایسی کا تھا. میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا اگر تم 5 وقت نماز مسجد میں پڑھتے ہو اپنے محلے کی، گارنٹی ہے اس بات کی کہ تم صبح لڑکیاں جب جاتی ہیں کالج تم اس بس اسٹاپ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دعویٰ ہے میرا. 5 وقت محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے والا لڑکا صبح سویرے کالج جانے والی لڑکیوں کے انتظار میں بس اسٹاپ پہ کھڑا نہیں ہوگا. کر کے دیکھ کہیں اور کھڑا ہو جائے، وہاں نہیں کھڑا ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں. کہنے کا بالکل یہ تو ہے جی وہاں میں بالکل، اور لڑکے کھڑے ہوتے میں نہیں کھڑا ہوتا، کھڑے ہو ہی نہیں سکتے. میں نے کہا اچھا دیکھو تم نماز پڑھنے کے بعد 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد نکلتے ہو، مجھے بتاؤ کہ آدھے گھنٹے تک کم از کم 15-20 منٹ نماز پڑھنے کے بعد گھر جاتے ہو، کسی کا گریبان پکڑا، کسی کو مکے لگائے، کسی کو گالیاں نکالی، کچھ پورا مہینہ پیچھے یاد کرو. کہنے کا بالکل نہیں. میں نے کہا نماز نہیں بچایا. نوجوان نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے تو باہر نکل کر گالیاں نکالے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. باہر نکل کر گریبان پکڑ کر مکے مارے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نماز اپنا اثر کرتی ہے جناب، نماز اثر کرتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء. یہ خالق ہمیں طریقہ بتا رہا ہے بے حیائیوں برائیوں سے کیسے بچا جا سکتا. گھر میں نماز کا ماحول بنا لے. 5 وقت ماں نماز پڑھتی ہو، 5 وقت باپ نماز پڑھتا ہو. کم از کم ان اوقات میں بے حیائی کے کام گھر میں نہیں ہوں گے، اور اس کے آگے پیچھے بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. فرق پڑے گا. یہ خالق نے کہا. تو صرف حکومت نے کام نہیں کرنا، پھر دوہراؤں گا، صرف حکومت نے کام نہیں کرنے. یہ والے 4 کام جو اللہ نے بتائے یہ انسانوں نے کرنے، اہل وطن نے کرنے، اور آسان کام ہے، کوئی مشکل نہیں. 5 وقت نماز. نمبر 2 اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ الذین ان مکناہم فی الارض. جب اللہ زمین میں حکومت دے، اقتدار دے، وطن دے، تو سب لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. زکوٰۃ ادا کرنی. ہر ایک نے نہیں کرنی. صاحب نصاب نے کرنی. زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کی اور زکوٰۃ کو فرض کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا بس ہم نبی کو زکوٰۃ دیتے تھے، آپ کو نہیں دیں گے.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا اعلان کیا اور کہا کہ اگر کوئی اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دینے سے انکار کرے گا تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اور جہاد شروع کر دیا۔ منکرین زکوٰۃ جو جو قبیلے تھے ان کے ساتھ جہاد کیا، صرف زکوٰۃ نہ دینے پر اتنی سختی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی سختی کی زکوٰۃ لینے میں صاحب نصاب سے، ہر ایک سے نہیں، اور پھر جو مستحق تھے ان کو زکوٰۃ دی بیت المال میں سے۔ اگلا خلیفہ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ خلیفہ، کئی سلطنتیں، اور آخر میں کیا ہوا تاریخ کا حصہ ہے، آج تک کوئی اس دعوے کو نہیں جھٹلا سکا، آج تک کوئی مورخ نہیں جھٹلا سکا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آخر میں یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ 22 لاکھ مربع میل کے علاقے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا غریب نہیں رہا۔ وہ زکوٰۃ باہر کے ملکوں میں مسلمانوں کو جاتی تھی۔ بہت بڑا دعویٰ ہے مورخین کا۔ یہ نہیں ہے وہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، 2 وقت کی روٹی ملتی تھی، کوئی غریب نہیں ہوتا تھا۔ جو قرآن نے اور حدیث نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غریب کی تعریف بتائی ہے نا، فقیر کی، وہ تعریف سننے والی ہے جو دور فاروقی میں نہیں رہا تھا۔ بتا رہا ہوں کہ اگر وطن میں زکوٰۃ ادا کرنے کا نظام صحیح طریقے سے قائم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں 2 وقت کی روٹی، بس بھوکا کوئی نہیں سوتا تھا اور جناب غریب کوئی نہیں ہوتا تھا۔ وہ غریب کی تعریف بھی سنے غور سے، فقیر کون ہوتا ہے۔ جہاں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف بتائے زکوٰۃ کے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، وہاں فقیر کی ڈیفینیشن تمام مفسرین نے لکھی ہے، وہی تعریف۔ فقیر کس کو کہتے ہیں اور غنی کس کو کہتے ہیں؟ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ غنی، یعنی محتاج کس کو کہتے ہیں؟ مالدار کس کو کہتے ہیں؟ بہت واحد لائن ہے شریعت کے اندر۔ جو صاحب نصاب ہے وہ غنی ہے، جو صاحب نصاب نہیں وہ فقیر ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب بات کو بڑی گہرائی سے سمجھنا ہے، یہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث میں تولے نہیں بتائے، 200 درہم بتائے۔ 200 درہم، 1 درہم 3 گرام 62 ملی گرام چاندی کا، 612 گرام چاندی، جس کو آپ 52.5 تولہ کہتے ہیں۔ آج کا ریٹ چاندی کا 2800 روپیہ، آج کا چاندی کا ریٹ 2800 روپے۔ 52.5 تولہ چاندی بنے گی 1,47,000 روپے، 1,47,000 روپے، یعنی جس کے پاس 1,47,000 روپیہ بچت نہیں ہے اس کو اسلام کہتا ہے کہ یہ غریب ہے۔ خالی روٹی نہیں، 2 وقت کی روٹی نہیں، 1,47,000 روپیہ نہ ہو اور اس پر بھی سال گزرے، پورا سال بچے رہے پیسے، تب کہیں جا کر وہ فقیر کہلائے گا، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 لاکھ مربع میل کے اندر، 20 لاکھ مربع میل کے اندر ہر بندہ اس دور کے 1,47,000 روپے یعنی 200 درہم کا مالک ہوتا تھا۔ 2 وقت کی روٹی نہیں جناب، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ 2 وقت کی روٹی کھانے کو ملے وہ غریب نہیں ہے۔ ایسے درمیان میں لکیر لگائیں گے یہ غریب ہے یہ مالدار ہے۔ 1,47,000 روپے، 200 درہم، اتنے مال کے مالک ہو گئے وہ لوگ۔ مولانا یہ تو اونٹوں کے دور کی بات تھی، آج کے دور کی بات کریں۔ کیا ممکن ہے پورے ملک میں غریب نہ رہے؟ کیسا ہم کر سکتے ہیں آج بھی؟ ایک سوال ہے
کہ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب بڑا دل کو سنبھال کے نا، دل کو سنبھال کے، دل کو بڑا کر کے حوصلے کے ساتھ جواب سننا ہوگا۔ کافروں نے اپنے ملک میں تو کر لیا ہے، کافروں نے تو اپنے ملک میں آج کر لیا ہے۔ نام بھی لے لوں ملک کا تو کوئی حرج نہیں، ایک آدھ کا لے لیتا۔ اسکینڈینیوین ممالک میں ناروے، جو کچھ ہے خاکے شائع ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سب ایک طرف باتیں، جو موضوع ہے اس طرف۔ ناروے، اس وقت نارویجین جو مسلمان وہاں رہتے ہیں ان سے آپ خود پوچھئے، ناروے کا مسلمان ناروے میں رہتا ہو، ناروے کا شناختی کارڈ اس کے پاس ہو، وہ اپنی زکوٰۃ اپنے ملک سے باہر نکال رہا ہے۔ اور غیر سیاسی بات، سیاست موضوع نہیں رہتا میرا، جس وقت عراق نے کویت پر حملہ کیا تھا، جو صاحبان بزرگ یہاں موجود ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں، مطالعہ رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جس وقت عراق نے کویت پر حملہ کیا تھا، اس وقت کویت کے اندر کوئی بھی شخص، مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی، مسلمان ملک کویت، ایک شخص بھی زکوٰۃ لینے والا کویت میں نہیں تھا۔ بہت اچھی طرح عرض کر رہا ہوں کہ کویت کے اندر ایک اور نازک مسئلہ، کویت کے اندر جس وقت عراق نے حملہ کیا، اس وقت کویت کا ایک باشندہ اپنے ملک میں ٹیکس نہیں دیتا تھا، ٹیکس فری اسٹیٹ کویت، اور وہ یہ ملک تھا اس وقت، ہمارے ہاں تو اب پتہ بھی تصور نہیں ہے، وہاں کال فری اسٹیٹ تھا، ٹیلی فون کا بل ہی نہیں ہوتا، مفت کال، مواصلات مفت۔ جس وقت حملہ ہوا، آپ سمجھ گئے حملہ کیوں ہوا، یہ مسلمان طاقتور کیوں ہو رہا ہے، اس کو ختم کر، ساری بات یہ۔ تو کافر ملک ناروے اپنے ملک کے اندر سے غربت آج ختم کر چکا۔ غربت کا معنی جو اسلام نے غربت کا معیار قائم کیا، کون فقیر، اور اس کافر اسٹیٹ کے اندر چند مسلمان رہتے ہیں، اور وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، چند مسلمان پارلیمنٹیرین ہیں، پہنچے ہوئے ہیں وہاں اسمبلی میں، اور اس وقت ناروے کی پارلیمنٹ کی دیوار پہ، اندر دیوار پہ، وہاں نماز بھی پڑھی، وضو بھی کیا، سب کچھ بیان بھی ہوا، وہاں اس کی دیوار پر لکھا ہے نارویجین زبان میں، وی فالو عمر ویلفیئر لا، وی فالو عمر ویلفیئر لا، ہم عمر کے ویلفیئر قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ کیسے غربت ختم ہوگی؟ اونٹوں کے دور کی بات نہیں کر رہا، میں نے ایک مسلمان ملک کی مثال دی اور ایک کافر ملک کی مثال دی۔ آتم الزکوٰۃ 2.5% زکوٰۃ ادا کر رہا، کیوں کریں سارے مل کر کام؟ یہ حکومت نہیں، ہر ایک اہل وطن زکوٰۃ ادا کرے، یہ دوسرا کام بھی سب کا ہے۔ الحمدللہ میرے سامنے ایسے خاندان موجود ہیں، اس لاہور کے اندر، پاکستان کے اندر بھی ایسے خاندان موجود ہیں جنہوں نے اپنے خاندان کی زکوٰۃ، صرف اپنے خاندان کی زکوٰۃ کو ایک جگہ رکھ کر مل کر مشورے سے تقسیم کیا، اور آج ان کا دعویٰ ہے ہمارے پورے خاندان میں کوئی شخص غریب نہیں ہے، کوئی شخص غریب نہیں ہے، کوئی بیوہ محتاج نہیں ہے، کوئی بے روزگار نہیں ہے، نوجوان بے روزگار نہیں، پورے خاندان میں۔ میرے سامنے اس وقت کئی خاندان ذہن میں، نام، جگہ، سارے حالات موجود ہیں، صرف ایک خاندان نے محنت کی ہے نا، خاندان کے افراد نے، کہ ہم نے اپنے خاندان میں سے غربت کو ختم کرنا، تو زکوٰۃ دے دو، کچھ نہیں کرنا پڑا سوائے زکوٰۃ کے۔ اور انہوں نے پتہ کیا کہا ہے، اب ہمارے خاندان سے باہر زکوٰۃ نکل رہی، دور فاروقی، وہ کہہ رہے ہیں اب ہمارے خاندان سے باہر زکوٰۃ دی جا رہی ہے، ہمارے خاندان میں زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں رہا۔ جب اللہ حکومت دے، اللہ وطن دے، تو کیا کام؟ نمبر 1 اقام الصلاۃ، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 3
امروا بالمعروف، نیکی کا حکم دو، نیکی کا حکم دو، خود بھی کرو، چل خود تو کرنا ہی ہے، نیکی کا حکم دو، ونہوا عن المنکر، اور بری باتوں سے لوگوں کو روکو۔ کیسے روکیں؟ کیسے روکیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی طریقہ بتایا۔ یہ نہی عن المنکر کیسے کریں؟ بعض لوگ ہوتے ہیں حدیث یہ آیت سنتے ہیں کہتے ہیں مولانا پھر ہم بھی ڈنڈا اٹھا لیں، میں نے کہا ڈنڈا نہیں اٹھانا، اس کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا نا۔ نہی عن المنکر کے لیے بھی نبوی طریقہ، اپنے جذبات نہیں، اپنے جذبات نہیں، اپنی خواہشات، اپنا جذبہ، اپنا غصہ وہ سنبھال کے رکھیں، اس کو بھی، غصے کو بھی نبوی طریقے کے مطابق۔ برائی سے کیسے روکیں؟ کوئی بندہ جو اب طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ایک بندہ نہیں کھڑا ہو کے کہہ سکتا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں بے بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے برائی دیکھے اسے چاہیے زور بازو سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، یہ نہیں کر سکتا تو زبان سے روک دو، بیٹا یہ نہ کرو، اور کچھ نہیں کہنا، بیٹا یہ نہ کرو، بیٹا یہ اچھی بات نہیں، یہ گناہ کی بات، زبان سے کہنا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، یہ بھی نہیں کر سکتے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، فَبِقَلْبِهِ، دل سے اس برائی کو برا سمجھے۔ اب کوئی اٹھ کے کہہ دے مولانا میں تو دل سے بھی برا نہیں سمجھ سکتا، مجبور ہوں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، دل سے برائی کو برا سمجھے، کیا مطلب؟ اس برائی میں خود شریک نہ ہو جائے، اچھا مہربانی کرے۔ دل سے برا سمجھنے سے کیا ہوگا؟ یہ انسان خود اس برے کام کو برا سمجھے گا تو شریک تو نہیں ہوگا بیچ میں، اور یہاں سے اصلاح شروع ہوگی، یہاں سے ملک بننے شروع ہوتے ہیں۔ آج جس ملک نے ترقی کی ہے نا، کافر ملک، دہریہ ملک، جس نے ترقی کی ہے آج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے، گھس جائیے ملکوں کے اندر، ان کے نظاموں میں گھس جائیں کہ وہ خود جس چیز کو برا سمجھتے ہیں اس کو روک کے دکھاتے ہیں، اور جس چیز کو اچھائی سمجھتے ہیں اس کو کروا کے دکھاتے ہیں۔ مانے کوئی ایئرپورٹ پہ یہاں سے روانہ ہونے کے بعد سے لے کر اس ملک میں اترنے تک ایسے بندے بن کے رہتے ہیں۔ میں نے کہا ایئرپورٹ سے اترنے سے لے کر واپسی تک ایسے بندے بن کے ان ملکوں میں رہتے ہیں۔ وہ امر بالمعروف، یعنی میں نے کیا کرا، وہاں شراب نہیں ہے، زنا نہیں ہے، فلاں نہیں، میں نے کیا کہا جس چیز کو وہ اچھا سمجھتے ہیں اس پر وہ عمل کروا کے دکھاتے ہیں، اور جس چیز سے انہوں نے روکا ہے پھر روک کر دکھاتے ہیں۔ انصاف سب کے لیے، انصاف سب کے لیے، روک ٹوک سب کے لیے، سب بندہ بن کے رہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ پیارا وطن دیا، اللہ ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے، ہر بندے کو اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ توفیق دے، اس ملک کی تقدیر سنور جائے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔